بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ان کانت، اس آیت کا عنوان ہے آیت مبالہ، دعوت مبالہ۔ قل بسما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اعلان مبالہ بعد الوجوہات خمسہ، 5 وجوہات سے رد کیا اور اب اعلان مبالہ ہے۔ اعلان کر ان کانت لکم، اگر ہے واسطے تمہارے اے علماء یہود، الدار الآخرہ، آخرت والا گھر، ان اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خاص کیا ہوا، خالص، من دون الناس، سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت، بس تمنا کرو مرنے کی، اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم سچے۔ یہودی کہتے آخرت ہمارے لیے خاص ہے، قیامت کے دن ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جائیں گے۔ جیسے آج دوست بزرگ کہتی ہیں کہ جنت میں صرف رہبندی جائیں گے، اس لیے یہ نوح کی کشتی ہے، نوح کی کشتی یہ نوح ہے، جو اس نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، اور جو کشتی نوح سے رہ گیا وہ مارا جائے گا۔ ہم نے خود رائے بینڈ جیسی زمین پہ بیٹھ کے سنا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کی کشتی ہے، جس نے پار جانا ہے اس کشتی پہ آ جائے، جو رہ گیا کشتی سے وہ مر گیا، وہ جہنم میں گیا۔ اس لیے یہودی کہتے تھے کہ ہمارا مذہب یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں آ گیا تو جنت ہمارے لیے خاص سپیشلسٹ سیٹیں ہماری ہیں، کوئی دوسرا مذہب وہاں پر نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو ذرا ایک چیلنج کر، اور ان کو کہا ذرا آوے مولویو ادھر بیٹھ کے دعا کریں اللہ موت دے۔ جب جنت تمہاری خالص ہے تو پھر جنت میں جاؤ نا، آخرت میں تمہاری جنت ہے تو پھر دعا کرو، تمنا کرو اللہ ہمیں موت دے دے۔ اب مولوی تے موت، توبہ توبہ، موت کی دعا کرے مولوی، یہ چیلنج مبالہ ہے کہ موت دے، کیونکہ جنت تو ملے گی، موت آئے گی تو جنت ہے ہی تمہاری، تو جاؤ نا جنت میں، آؤ ذرا۔ ان کو مبالغے کا چیلنج دے، لیکن یہ کبھی ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا، ان کو پتہ ہے اپنے پاپوں کا، اس لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اوپر جو دعویٰ کر رہے ہیں صرف روب داری کے لیے، اندر سے ساری حقیقت جانتے ہیں۔ یہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ قرآن کی خبر غیبی ہے۔ لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، پیشین گوئی ہے عدم تمنی کی کہ یہ سارے ملا مولوی لَن یتمنوہ ابدا، قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک آدمی دعا کرتا تھا یا اللہ شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے، تو آدمی پیچھے آیا تلوار اٹھا کے، اس نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، سیدھا ہو۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں ایسے بکواس کرتا تھا تو پورا کیا۔ یہی حال ہے ان بے ایمانوں کا، کہتے ہیں جنت ہماری، فرمایا فتمنوا الموت ولن یتمنوہ ابدا، کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ اور قرآن کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، باسببیہ ہے، اور یہ سبب ہے عدم تمنی کا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما، بوجہ، ما سے مراد اعمال،
قدمت جو آگے کر چکے ہیں، ہاتھ ان کے، بما قدمت ایدیہم ایدیہم، ایدی کا ذکر اس لیے ہے کہ اکثر افعال ایدی سے سر انجام پاتی ہیں، اس لیے ایدی کا ذکر کیا، ورنہ مراد جمی جوارے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا باطل فرقے، ان کو پھنسانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے زبردست، وہ یہ ہے ان کا اکثر استدلال سطحی ہوتا ہے اور ظاہراً لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں۔ تو ان کے سامنے اس طرح کی آیات ذرا پیش کریں۔ ایک عثمانی تھا، اس سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اجساد انبیاء پر، تو اس عثمانی نے پڑھا کلو شیء ہالک الا وجہہ۔ میں نے اسے کہا کہ کر مانا، کہتے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ۔ مگر اللہ کس کا معنی کیے؟ لا وجہ کا معنی کر، وجہ۔ اب بیچارہ جہاں پھنس گیا، میں وجہ ہوں، میں نے کہا اس سے تجھے معلوم ہوتا ہے اللہ کا بھی صرف چہرہ بچے گا، باقی اللہ بھی گیا۔ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اس کا بظاہر تجھے بتاتا ہے نا کلو شیء ہالک الا وجہ، صرف اللہ کا بھی چہرہ بچے گا، باقی اللہ بھی گیا۔ اب اسے خیال آیا، کر مانا، اب مانا نہ کرے، کہتے تو کر۔ میں نے کہا میں تو کر دیا، وجہ کا معنی اللہ نہیں ہے، وجہ کا معنی اللہ کا چہرہ، اللہ کا بھی صرف چہرہ بچے گا، باقی خدا بھی گیا۔ کہتا ہے نہیں۔ میں کہ نہیں کیوں؟ کھڑنا زہر پر نہیں۔ میں کہ یہاں نہیں تو پھر اگلی نہیں بھی سمجھ۔ اگر وجہ کا کوئی معنی بیان کرنے کا تجھے حق ہے تو حالق کا معنی بیان کرنے کا مجھے بھی حق ہے۔ پھر اس کو صحیح معنی سمجھایا، تب اسے سمجھ آیا۔ اب ان کو کہو، یہ جو غیر مقلد ہے ان کو پھنسانا بھی بڑا آسان ہے۔ چند ایک ظاہر نصوص پیش کرو، غیر مقلدوں کی 7 نسلیں توبہ کریں گی، 7 نسلیں ظاہری نصوص۔ وہاں پہ یہ خود درایت پہ مجبور ہوتی ہے۔ اس عنوان کا نام ہے درایت، کہ بغیر درایت کے نصوص کو لینا، اسی درایت کا نام فقہ ہے۔ تو ایک غیر مقلد کو میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ایک ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جہاں ید ایک ہاتھ۔ میں نے کہا یہ کون سا ہاتھ مراد ہے، دایاں یا بایاں؟ اس سے پوچھا کون سا ہاتھ، ایک متعین کر اور دوسرے کی برداشت کر۔ حدیث میں صرف ہے ید ایک ہاتھ، ایک تو بتا دے کون سے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ میں پوچھا کہ مسلمان ایک ہاتھ سے محفوظ رہے، اور چلو ہاتھ سے محفوظ رہے اور پیروں سے کک لگائے، غیر مقلد کو ایک کک لگاؤ، اس کو کہو کہ حدیث میں من جد ہی من رجل ہی نہیں آیا، ید آیا ہے ہاتھ سے۔ یا چک مارنا چاہیے مسلمان کو؟ حدیث میں تو کوئی نہیں، حدیث میں تو ید ہے۔ کسی کو چک مارے اور چکوں سے کھا جائے، حدیث میں تو کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کی مخالفت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی چک مارنے کا تو حدیث میں کوئی نہیں۔ بھائی مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کے چک سے محفوظ ہو یا اس کی کک سے محفوظ ہو۔ تو جدی ہی سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح یہاں ہے ایدیہم بما کسبت ایدیکم، ایدیہم بما قدمت یداہ۔ اکثر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھوں کی کمائی، تو اس کا مطلب ہے
کہ ہاتھ جو عمل کریں اس کی تو پوچھ گچھ ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پورا وجود جو مرضی کرتا رہے اسے کسی نے کوئی نہیں پوچھنا، کیونکہ بات صرف ایدی کی ہے۔ اور نہیں، یہاں پر بھی کیا ہے؟ درایت، اور اسی درایت کا نام فقہ ہے۔ اگر درایت کے اصول پہ نہیں آؤ گے تو اتنی گڑبڑ ہوگی کہ ان کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا، ہر روایت پہ گڑبڑ ہوگی، ہر آیت پہ۔ تو جہاں تمہیں ضرورت پڑتی ہے چونکہ چنانچہ کر لینے کی تو جائز بن جاتا ہے، اور جو فقہا اس امت کے امین ہیں وہ اگر مسئلہ نصوص سے بتائیں تو وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اس کو ماننا شرک بن جاتا ہے۔ فرق تو ہے کہ ایک تمہاری درایت ہے، ایک فقہا کی درایت ہے، تو درایت کے بغیر تو بسم اللہ نہیں چلتی۔ اور نصوص یہاں پر بھی اسی طرح آیا بما قدمت ایدیہم، مراد تمام اعمال کفر شرک ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا ایدی کا ذکر اس لیے کہ اکثر افعال کا صدور ایدی سے ہوتا ہے، تو باعتبار اکثر افعال کے ایدی کو ذکر کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، بالظالمین یہی ظالم جھوٹ بولنے والے یہودی ملا، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، یہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ فَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، البتہ پائے گا تو ان کو زیادہ حریص الناس لوگوں کا، علی حیات اوپر حیات کے، اوپر زندگی کے۔ والا تجدنہم، اللہ فرماتی ہیں کہ میرا پیغمبر مکہ کے مشرک بھی ہے جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت پہ ایمان نہیں، لیکن یہ جو مولوی ہے نا یہودی، مکہ کا مشرک اتنا دنیاوی زندگی کا گرویدہ نہیں جتنے یہ ملا دنیاوی زندگی کے گرویدہ ہیں۔ مشرک اتنا موت سے نہیں ڈرتا جتنا یہ ملا بے ایمان موت سے ڈرتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ پائے گا تو ان یہودیوں کو، احرص الناس سارے لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، حیاتن، اس حیاتن کی تنوین نو کی ہے، اور مطلب ہے یہ خاص حیات عیش و عشرت والی جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا مریدڑیاں، اور بزرگوں جس حیات میں وہ رہ رہے ہیں، یہ پیری مریدی مرید مریدڑیاں، یہ ساری یہ جو خاص حیات ہے عیش و عشرت والی حیات، جس میں خدام بھی زنانیاں بھی اور ان کے اور بھی ساری قسم کی آسائشیں بھی یہ حریص ہیں کہ یہ زندگی جو ہے عیش و عشرت والی یہ ہمیشہ رہ جائے۔ یہی تمنا قریب لگ کے موجودہ ان پیروں کو دیکھ لو، پیروں کے پاس بھی وہی مریدڑیاں، وہی کہتے ہیں پیر سے پردے ہی کوئی نہیں ہے، سارا ڈرامہ وہی چیزیں ہیں، علی حیات، ایسی حیات پر۔ ہاں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب لوگوں سے اور مشرکوں سے بھی، من الذین، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے کیفیت حرص ہے، چاہتا ہے یود احدہم، چاہتا ہے لو ان کا ایک ایک مولوی، لو جو امارو، یہ لو مصدریہ ہے، ان کے معنی میں عمر دیا جانا، لو جو امارو فعل مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، چاہتا ہے ایک ان کا عمر دیا جانا، لو جو امارو عمر دیا جانا، الف سنہ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ عمر دیا جانا بچانے والا، ما ہوا سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ما ہوا نہیں ہے وہ کیا؟ عمر دیا جانا
نہیں ہے وہ، یعنی عمر دیا جانا یہ بازیدہ ہے، بے مضاز ہی کی بازیدہ ہے، عمر دیا جانا دور کرنے والا عذاب سے، دور کرنے والا عذاب سے، سمجھ گئے؟ میں نے کیا معنی کیا؟ لو مصدریہ بے معنی ان، اور یہ جو امر کو مصدر کے معنی میں کرے گا تو معنی کیا ہوگا؟ یبدو احدہم، چاہتا ہے ایک ان کا زندگی دیا جانا، عمر دیا جانا 1000 سال، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے، ہوگا یہ 1000 کی زندگی دیا جانا بازیدہ مزازی ہی بچانے والا عذاب سے، ان یعمر، یہ جو پہلے ہے نا ان یعمر جو کھڑا ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، بے مزاز ہی خبر مقدم ہے، اس کے مطابق میں نے معنی کیا حالانکہ نہیں ہے یہ 1000 سال کی زندگی دیا جانا دور کرنے والا عذاب سے، اس ان یعمر کو پہلے لایا ہے، واللہ بصیر بما یعملون،